سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست ہلالہ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عنایت۔ پیش قدم میں ہم اپنے دوستوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام ہم آپ تک لا رہے ہیں اونتی پورہ سے۔ اس پروگرام میں ہم لے کر آتے ہیں خوب ساری جانکاری اور خوب ساری مستی۔ آج ہم آپ کو میڈیا میں کریئر بنانے کے بارے میں کچھ جانکاری دیں گے اور ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے مشہور سائنٹسٹ گلیلیو سے۔ لیکن سب سے پہلے آج کی کور سٹوری۔ آج کی ہماری کور سٹوری کا موضوع ہے اونتی پورہ میں ہیلتھ فیسلٹیز۔ پیش قدم کے رپورٹرز عادل وانی اور یاسف کو سنتے ہیں اس رپورٹ کے ساتھ۔ صحت ہے تو جہاں ہے۔ صحت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک صحت مند سماج ہی ایک کامیاب سماج ثابت ہو سکتا ہے۔ صحت مند رہنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ ہمارا حق بھی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً جو ہیلتھ فیسلٹیز ہمیں میسر ہے ان کا جائزہ لیتے رہے اور ان کی جانکاری رکھے۔ اسی سلسلے میں ہم آج آپ کو لیے چلتے ہیں اونتی پورہ کے پرائمری ہیلتھ سینٹر میں، جس کی اہمیت سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ ہونے کی وجہ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اونتی پورہ کے پرائمری ہیلتھ سینٹر کے انچارج اس میں موجود فیسلٹیز کو کچھ ایسے بیان کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر محمد یوسف راسر اس پی ایچ سی اونتی پورہ کا ہاسپٹل کا انچارج ہوں پچھلے 5 سال سے۔ تو اس انسٹیٹیوشن میں ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے 2 لیڈی ڈاکٹرز اور 4 جو میل ڈاکٹرز یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ تو کل ملا کر یہاں کا جو سٹاف ہے وہ تقریباً 34 کے آس پاس ہے۔ تو یہ جو ہسپتال ہمارا اونتی پورہ کا ہے، یہاں پر زیادہ پیشنٹس ہمارے آتے ہیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے، کیونکہ جو بھی سنگم پل کی اس طرف سے جو بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لت پورہ تک، ان کو کنوینئنٹ رہتا ہے کہ وہ اونتی پورہ آ کے اپنا علاج معالجہ کراتے ہیں۔ تو اس ہسپتال میں جو ہماری اور فیسلٹیز ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ہسپتال 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے اور ہر دن گیسٹ ہولڈے ہو یا سنڈے یہ ہسپتال کھلا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اور بھی سٹاف جو نائٹ پر ہوتا ہے، اس میں ایک سویپر ہوتا ہے، ایک فارماسسٹ ہوتا ہے، نرسنگ آرلی ہوتا ہے، اور ایمبولینس ہمارے پاس 2 ہے۔ جو بھی ہمیں لگتا ہے کہ روڈ ٹرپ ایکسیڈنٹ کا کوئی پیشنٹ یا کوئی اور کمپلیکیٹڈ کیس جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم ٹیرشری کیئر کے لیے یہاں سے ریفر کر دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس ہسپتال میں لیبر روم فیسلٹیز بھی اویلیبل ہے اور یہاں پر 24 گھنٹے فیمیل سٹاف اویلیبل ہوتا ہے، اور پچھلے 1-2 مہینے سے یہاں پر تقریباً 7-8 ڈیلیوریز ہمارے لیڈی ڈاکٹر صاحبان اور میل ڈاکٹرز نے بھی کنڈکٹ کیے ہیں۔ ایمبولینس ہمارا جو ہے یہاں سے، تو یہاں سے اگر ہمیں پیشنٹ ریفر کرنا پڑے گا SMHS ہاسپٹل یا بون اینڈ جوائنٹ یا CD ہاسپٹل یا LD، اس کے لیے ہمارا یہاں سے فیئر ہے 350 روپے، جس میں 300 روپے ہم ایمبولینس فیس لیتے ہیں اور 50 روپے ہسبینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ میں جاتا ہے۔ اس کے بغیر جو ہمارے پیشنٹ یہاں سے سکمز کے لیے ریفر ہو جاتے ہیں اس کا فیئر جو ہے یہاں سے وہ تقریباً 400 روپے ہے، 400 روپے ٹوٹل ہے۔ تو باقی جو ہمارا یہاں پر اور بھی فیسلٹیز ہے، اس میں الٹرا ساؤنڈ ہے جس کا ہم 150 روپے لیتے ہیں یہاں پر، اور ایکس رے کا ہم تقریباً 60 روپیز لیتے ہیں، اور باقی جو بھی ٹیسٹ ہے ECG وغیرہ ہے تو اس کا وہاں پر لگا ہوا ہے کہ وہاں پر ہم کتنا پیسہ لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا PHC واحد PHC ہے ڈسٹرکٹ پلاؤ میں، جہاں پر USG بھی کرایا جاتا ہے۔ راؤنڈ دا کلاک جو فیسلٹی ہے یہ صرف اسی ہسپتال میں ابھی تک اس لیول پر جو ہے۔ عورتوں کے لیے خاص طور سے موجود سہولیات کو بیان کرتے ہوئے پرائمری ہیلتھ سینٹر کی لیڈی ڈاکٹر نے پیش قدم کو بتایا۔ السلام علیکم، I'm Dr. Snowball, posted at PSC اونتی پورہ۔ ہمارے PHC پہ کافی ساری فیسلٹیز ہیں، ایک جنرل OPD کا بھی ہے اور گائنی سائڈ کا بھی۔ گائنی میں ہے کہ ہم کو 24 آورز یہاں پہ میٹرنیٹی فیسلٹی ہے
دیٹ مینس کہ ڈلیوریز جو ہے ہم 24 آورس کسی بھی ٹائم پہ یہاں پہ پیرامیڈک بھی اویلیبل ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی اویلیبل ہوتا ہے. باقی فیسلٹیز جنرل او پی ڈی کی بھی یہاں پہ ہیں. ہم کو نائٹس میں بھی ہم کو یہاں پہ اینی ٹائم اینی ایمرجنسی کین بی ٹیکلڈ ہیئر, کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹر پیرامیڈک اسٹاف آلویز اویلیبل یہاں پہ ہوتا ہے. لیکن اس ہیلتھ سینٹر میں آنے والے سبھی مریض یہاں موجود سہولیات سے مطمئن نہیں ہے. اتہ بڑ پرابلم گھان اگر کھانا پیشنٹ تمہیں ریفر کرنا شہر اتنا کہین تہ انتظام اصل نہ ڈاکٹر موقع پہ بیٚیہِ چھِ آز اکھ چیٖز اتہِ روت اگر بٮ۪مار گژھِ کانٛہہ اتہِ چھُنہٕ میڈیکل شاپ تہِ آز آسان کٕہٕنۍ حظ یَلہٕ أنٛدرٕ کَنۍ پتہٕ چھُ پیٚوان راتس بٮ۪مار یِتھٕے کٔٹھۍ تھاوُن یوٗت کال صُبحس میڈیکل شاپ بیٚیہِ حظ کھُلیٛن بیٚیہِ یِم چھِ دپان ییٚتہِ نہ چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ ییٚتہِ نہ چھُ کِہیٖنۍ یہِ میلہِ بازرٕ اَسہِ چھنہٕ سپلاے ییٚتہِ کِہیٖنۍ. مےٚ باسان دَوہُک بیڈ وول ہسپتال چھُ بنان بیٚیہِ حظ گوٚژھ میڈیکل شاپ أنٛدرٕ کَنۍ روزُن یُس نایٹس روزِ حظ سُہ گوٚو زیادٕ بہتریٖن حظ. السلام علیکم, مےٚ حظ چھُ ناو نذیٖر احمد, بہٕ حظ چھُس تتھ ہسپتالس ییٚتی ہمساے. مےٚ حظ ٲس پرابلم جناب دندس, پتہٕ حظ گوٚژھ بہٕ دنٛد ڈاکٹرس نِش, یِمو حظ کوٚر ٹریٹمنٹ 2 لٹہِ حظ گوٚژھ. پتہٕ حظ یِمو دوٚیمہِ لٹہِ یہِ حظ چھُ دنٛد گوٚمُت خراب, اتھ حظ چھُ کرُن روٗٹ کنال. مےٚ حظ دپیو یِمن تُہۍ کٔرِو اتی, یِمو نہ حظ دوٚپ اَسہِ چھنہٕ ییٚتہِ فیسلٹیٖز کینٛہہ, تُہۍ گٔژھِو حظ پرٛیویٹ. پتہٕ گوٚژھ بہٕ جناب پرٛیویٹ, تتہِ لٔگۍ مےٚ 1200 رۄپیہِ. نذیر احمد کی طرح علی محمد بھی اونتی پورہ کے پرائمری ہیلتھ سینٹر کی فیسلٹیز کو ناکافی سمجھتے ہیں. جناب یہ ہسپتال یہ انتظامات ہسپتالس مز کہین, خدا جناب ایکسیڈنٹ گھان کی گھان اتنا حسابہ ات پہ پیان ریفر معمولی زخم ٲسۍتن یہ پیان شہر والن. یہ گوٚژھ آسُن اکھ بوٚڑ ہسپتال بیڈ وول, بیٚیہِ گوٚژھ مطلب آسُن اور ایمرجنسی آسہِ کینٛہہ آسہِ یہ گوٚژھ اتہِ مطلب أمِس گوٚژھ اتہِ حساب کتاب آسُن سُہ چھُنہٕ اتہِ کینٛہہ. ہیلتھ سینٹر کے انچارج ڈاکٹر یوسف بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہیلتھ سینٹر میں موجود سہولیات ضرورت کے حساب سے کافی نہیں ہے. یہاں پر اکوموڈیشن ہماری بہت کم ہے. ایکسیڈنٹ کے وقت یہاں پر جب اللہ بچائے 5 سے زیادہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس 3 بیڈ سے تو ہم ان کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتے تھے. ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہمارے یہاں پر بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے, لیکن اکوموڈیشن جب نہیں ہے, اگر 10 آدمی کبھی زخمی ہو جائے, کیونکہ یہاں پر ایک بار ہوا ہے کہ تقریباً 42% were injured. اونتی پورہ کے لوگ بھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ہیلتھ سینٹر کو اور بھی بہتر بنایا جا سکے. بہت ریاض احمد راہ, جنرل سیکرٹری ٹاؤن ویلفیئر کمیٹی اونتی پورہ. یوتان ہسپتال تعلق پرون پرائمری ہسپتال یژھان کہ یہ ہسپتال گو سب ڈسٹرکٹ ہسپتالس مز تبدیل گھن کی ایکسیڈنٹل پرون ایریا. ڈاکٹر ہیکان پیشنٹن پور پہ وچھت کہین کی ڈاکٹرس تیت کہین, لیڈی ڈاکٹرن ہز کمی اتھے کھانا ونکس دپان کہ یہ ہسا ضرورت فیئر پرائس میڈیکل شاپچ, تر متعلق کر کوشش اور تر چلے انشاءاللہ جلدی کام. بیٚیہِ حال ہیس مز ان اتہ ایمبولینس اس ضرورت کی لکٹ ایمبولینس وین, تر مز یم سات کیجویلٹی گھان تمہ سات تر مز واتان کہین. ام موجود کور اس پتہ بجہ ایمبولینس ہند اتہ بندوبست کہ یتھ ہاسپٹلس مز گژھِ آسٕنۍ تقریباً بیڈ 100 بیڈ اگر آسن کہ ام سۭتۍ روزِ ہا ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن واتہِ ہا آسٲیِش. امید ہے دوستو یہ رپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی. دوستو آئیے اب چلتے ہیں ہمارے پروگرام کے اگلے حصے خاص باتیں خاص انداز کی طرف. ہلالہ میں ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو جرنلزم میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں. ہاں عنایت, میں بھی. تو آئیے دوستو سنتے ہیں پیش قدم کی رپورٹر اسما ریاض کو اس رپورٹ کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں اسما اور کریئر کاؤنسلنگ میں آپ کا خیر مقدم ہے. موجودہ دور میں نہ صرف والدین بلکہ طالب علم بھی اپنے مستقبل کو سنوارنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. یہ کافی مسرت کی بات ہے کہ دن بدن ہمارے یہاں روزگار کے نئے وسائل فراہم ہو رہے ہیں. ان وسائل میں ایک صحافت ہے. صحافت یعنی جرنلزم. آج کل یہ کشمیر میں ایک ابھرتا ہوا شعبہ ہے اور کشمیر میں کافی طالب علم اس شعبے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ایسی ہی ایک طالبہ رخشندہ گل فاروقی ہے جو اسلامک یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کر رہی ہیں. رخشندہ بچپن سے ہی اپنا مستقبل صحافت میں بنانا چاہتی تھی اور یہ مانتی ہے
کہ انگریزی اخبار نویسی، جس کی طرف ان کا خاص رجحان ہے، آج کل کشمیر میں اپنے عروج پر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی بھی واقفیت رکھتی ہے کہ اخبار نویسی اب نہ صرف انگریزی، اردو بلکہ کشمیری زبان میں بھی کی جاتی ہے۔ رکشندہ صحافت میں اپنا مستقبل اس لیے بنانا چاہتی ہے کیونکہ یہ سوچتی ہے کہ اس شعبے میں انسان اپنے آپ کو بہتر طریقے میں ثابت کر سکتا ہے۔ اگر اس وچو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے میڈیا آج کل سیچوریشن ات پہ باقی جابن من سیچوریشن، میڈیا من تیتہ سیچوریشن کیا البتہ کمپٹیشن پتہ تہ پہ ڈپینڈ کران تہ مز کوتاہ ٹیلنٹ تمہ حساب سے بنائیو تھی پنن اکھ جائے ات فیلڈس مز۔ لیکن کشمیر میں یہ کورس ابھی چند ہی جگہوں پہ کروایا جاتا ہے۔ کشمیرس مز کم انسٹیٹیوشن یہ ماس کمیونیکیشن تو جرنلزم پرنامہ، اچھے صرف ون IUST بیٚیہِ کشمیر یونیورسٹی بیٚیہِ شاید بارہمولہس مز اکھ انسٹیٹیوشن یہ بیچلر کرناونہ۔ مجھے باسان یہ گژھن بیٚیہِ واریاہ انسٹیٹیوشن آسن یتھ مز رائٹنگ سکل، کریٹو رائٹنگ وغیرہ وغیرہ ہیچناون، یم انسٹیٹیوشن گژھن بیٚیہِ آسن۔ اسلامک یونیورسٹی کی شعبہ صحافت کی انچارج روحیلہ حسن اس کے ساتھ اتفاق نہ رکھتے ہوئے کچھ اور ہی مانتی ہیں۔ ونکس کی موقع اکس اسٹوڈنٹس خاطر تاکہ سہ پن کریئر کر سٹارٹ میڈیا مز، لائک ونکس زٕ یونیورسٹی، کشمیر یونیورسٹی تو اسلامک یونیورسٹی۔ کشمیر یونیورسٹی تہ کورس ماسٹرس ڈگری کورس کران آفر میس کمیونیکیشن جرنلزمس مز، اسلامک یونیورسٹی تہ آفر کران ماسٹرس ان جرنلزم۔ بسائڈس تمہ ورٲے مزید تہ انسٹیٹیوٹ آفر کران واریاہ شارٹ ٹرم کورسز میڈیا مز، چاہے سہ فلم آ، چاہے سہ جرنلزم چاہے تم باقی ایریاز آسن۔ امہ مزید اگر کریئر سٹارٹ کرن تمہ خاطر مے باسان یہ ضروری کہ پن سٹڈیز کمپلیٹ کرنے پتہ ہیکن تم کن میڈیا آرگنائزیشن تہ ایسوسیٹ روزت، کی ایسوسیشن تک بیسک کرائٹیریا آسان گریجویشن پتہ ہیکن تم کن آرگنائزیشن ست کام کر ایکسپلور کرن مین کیا انٹرسٹ ہے۔ روحیلہ کے مطابق آنے والے وقت میں یہاں صحافت کو پڑھنے اور پڑھانے کے بہت سارے موقع موجود ہوں گے۔ سونیا گاندھی جی کورمت لائک پرومس کی صدی انڈین انسٹیٹیوٹ آف میس کمیونیکیشن۔ ام مزید یہ اسٹوڈنٹ ہیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن خاطر یا ٹیکنیکل آسپیکٹس آف میڈیا خاطر باقی آؤٹ سائڈ سٹیٹ گژھت، اور بہت سے طلباء کا رجوع اس کورس کی طرف ہے۔ یہ کم اسٹوڈنٹ میڈیا اسٹڈیز خاطر مجھے باسان کافی، بلکہ اگر یہ ایگزامپل نمو اسلامک یونیورسٹی ہز ایگزامپل نمو، اہس 20 سیٹس اور گئی 200 کھت زیادہ، مینس کہ just 10 times more the number of the students اتھے کن کشمیر یونیورسٹی مز تہ ساس بدل اسٹوڈنٹو کور ام خاطر آپٹ، بلکہ مے باسان کہ ون شاید ایونیوز کم تو مگر اسٹوڈنٹ واریاہ زیادہ انٹرسٹڈ ات مز، یا کرن فوکس کوانٹٹی پہ یا کرن فوکس کوالٹی پہ۔ مجھے باسان میڈیا مز زیادہ ضرورت کہ أکس اسٹوڈنٹس ملے پورٕ اٹینشن، أکس اسٹوڈنٹس ملن تم فیسلٹی، أکس اسٹوڈنٹس ملے سو ایکسپوجر۔ تمہ خاطر آرگنائزیشن یمن انسٹیٹیوشنس لمٹ ییتیاہ ریسورسز تمہ حساب تم رٹان ایڈمیشنز۔ لیکن سب کو اس شعبے کے بارے میں معلومات نہیں۔ کیا ایونیوز اویلیبل کیا اپرچونیٹیز اویلیبل مجھے باسان یہ پبلسائز کرنے، یہ ایڈورٹائز کرنے ضرورت تاکہ یہ کن اسٹوڈنٹن روزن پائی کہ کس پاسبلٹی تو کوتھ ہیکن تم گھت ات مز پن اسٹڈیز کرنے خاطر۔ روحیلہ اور رکشندہ دونوں صحافت کو ایک ابھرتا ہوا شعبہ مانتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو اس شعبے میں دلچسپی ہے تو آپ کی موجودگی صحافت میں نہ صرف آپ کے لیے بلکہ سارے کشمیر کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ہلالہ، آج کا یہ سیگمنٹ مجھے کافی پسند آیا۔ تو عنایت، آپ بزنس اسٹڈیز میں کیوں چلے گئے؟ جی گئے تو ہم بزنس اسٹڈیز میں، پر ریڈیو میں بھی تو آ گئے۔ ہلالہ، اب آپ مجھ سے سوال ہی کرتی رہو گی یا ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ انٹرٹینمنٹ کا انتظام بھی کیا؟